عالمی یوم ازادہ صحافت پر یہ اعتراف ضروری ہے کہ شاید پچھلے 75 برسوں میں ہم بحیثیت صحافی اپنے عوام کو سچ بتانے میں ناکام رہے ہیں۔ ریاست تو خیر اس حد تک ذمہ دار ہے کہ اس نے جبر کے ذریعہ لوگوں کو جاننے کے حق سے محروم رکھا اور معلومات تک رسائی نہ دی، مگر ہم نے بھی کھوج لگانے کی جستجو جلد ہی ترک کر دی۔ آج بھی ہم اس سچ کی تلاش میں ہیں کہ سال پہلے یہ ملک کیوں تقسیم ہوا تھا اور سانحہ مشرقی پاکستان کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ آج تک ہم صحافیوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ 2011 کو ایبٹ آباد میں کیا ہوا تھا، جب ایک طرف امریکہ کی خصوصی فورس رات کے اندھیرے میں ہماری سرحد پار کر کے دنیا کے سب سے مطلوب شخص القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو مار کر چلی گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ مارنے والے بھی غیر ملکی، مرنے والا بھی، مگر سرزمین ہماری۔ اس وقت صرف مفروضوں پر مبنی صحافت آزاد، باقی مسنگ۔ آج پھر امریکی سازش کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ساری اس سیاست ایک مراسلے کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب تک کوئی ناقابل تردید حقائق ہم بحیثیت صحافی لوگوں تک لانے میں ناکام رہے ہیں۔ جہاں اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں، وہاں شاید یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحافی اور صحافت عوام کا اعتبار کھو چکے۔ اس میں شاید کہیں جانبدارانہ رویہ بھی شامل ہے۔ پھر یہاں تو انسان کا اپنا سچ ہوتا ہے، مگر صحافی کا کام صرف اور صرف عوام تک حقائق پوری ایمانداری سے پہنچانا ہوتا ہے۔ یہی میرے آج کے کالم کا بنیادی نقطہ ہے کہ کیا ہم خود آزادین صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کے نامور صحافی کلدیپ نائر نے اپنی کتاب ایک زندگی کافی نہیں میں ایک جگہ ہندوستان کی صحافت کے بارے میں لکھا، صحافت بھی آزادی اظہار کی طرح کا اخلاقی تصور ہے۔ اخبارات کا غیر ذمہ دارانہ اور بغیر کسی سوچ والا رویہ ان کی کہانیوں اور مضامین سے چھلکتا ہے۔ رپورٹر بغیر تصدیق کے یک طرفہ موقف پر مبنی کہانیاں نتائج کی پرواہ کیے بغیر بھیج دیتے ہیں۔ اکثر غیر اہم باتیں کور اسٹوری بن جاتی ہیں۔ سب سے غور طلب بات انہوں نے یہ کہی کہ بعض اوقات خبروں میں حقائق کے منافی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کے کہنے پر شامل کی گئی ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر ہمارے یہاں حقائق کو جاننے کی جستجو ختم ہو گئی ہے، اور ہم صحافتی ہی نہیں سیاسی طور پر اس حد تک تقسیم ہو گئے ہیں کہ خبر چاہے ایک ہی ہو، ہر چینل پر اپنے انداز میں اور مفادات میں پیش کی جاتی ہے۔ سچ تو یہ بھی ہے کہ جس ملک میں خود وزیر اعظم کو مکمل معلومات تک رسائی حاصل نہ ہو، وہاں ہم عوام کو جاننے کا حق دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری رائے سے میرے بہت سے دوست اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہم صحافیوں کو سرکاری اعزاز ایوارڈ وصول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حکومت کے، چاہے وہ سویلین ہی کیوں نہ ہو، اپنے مفادات ہوتے ہیں اور صحافی کو مفادات کے ٹکراؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحافی کس طرح حقائق کو پیش کریں کہ عوام اب پر اور اب کی خبروں، تجزیوں اور تبصروں پر اعتبار کرے۔ ایک تقسیم شدہ معاشرے میں یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کوشش بھی کی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں اپنی جان تک سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر ہم وہ حقائق بھی سامنے نہ لا سکے۔ مثلاً اتنے سالوں بعد بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ 2005 میں صحافی حیات اللہ کو کس نے اغوا اور قتل کیا۔ اس کی اہلیہ نے جوڈیشل کمیشن کے سامنے حقائق بتائے تو اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ کمیشن کی وہ رپورٹ آج بھی کسی خفیہ الماری میں رکھی ہوگی۔